حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جس میں خداوند عالم سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اعلان فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فرمان یہ ہے کہ تم صرف اور صرف مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا، تمہاری درخواست، تمہارے تقاضے کو تمہارے حق میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر سرکش ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں سرکشی کی بنیاد پر، ان قریب وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم واصل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں جن نکات کی طرف ہمارے اذہان کو متوجہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سمجھیں
خدا سے اگر دعا کریں اور دعا مانگیں تو ان شرائط کے ساتھ کہ جن شرائط کو خود مالک نے اپنے حبیب اور اہل بیت طاہرین کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا وہ کون سا وجود ہے جس میں احتیاج اور نیاز مندی نہ پائی جاتی ہو، جو خلقت کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے اپنے اندر نیاز اور احتیاج محسوس نہ کرتا ہو۔ خداوند عالم نے اسی انسان کی فطرت کو پیش نظر جس بات کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ صرف اور صرف مجھ سے طلب کرو، یعنی کسی اور کے در کے چکر لگانے کے بجائے، کسی اور کی چوکھٹ پر جبیں سائی کرنے کے بجائے آؤ ہماری بارگاہ میں، آؤ ہم سے مانگو، ہم سے طلب کرو۔ تمہاری ضرورت کو بھی ہم سمجھتے ہیں اور تمہاری نیاز کو بھی برآوردہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں دنیا میں اور اسلام میں دعا کے کانسیپٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے جو ہمیں اپنے دل کی بات کو زبان پر لانے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا کیا بلکہ پوری دنیا عقل و شعور کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں لباس وجود دیا ہے، وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ اگر میں تمام صفات کا تذکرہ کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی زیادہ چاہیے اس کے لیے اور حوصلہ بھی چاہیے، لیکن میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے صرف 2 صفتوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ اگر جانتا نہ ہوتا تو ہماری خلقت کو انتہائی منظم انداز میں ہمارے سامنے پیش نہ کرتا، اور اگر کر نہ سکتا تو ہم اس کی جو ایک بہترین مخلوق ہیں جس پر اس نے اپنے آپ کو تحسین کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو ہم اس کا شاہکار نہ ہوتے، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے بہترین انسان نہ ہوتے۔ انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ جس معبود نے ہمیں خلق کیا ہے وہ عالم بھی ہے، صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے کائنات پر نگاہ ڈالنی پڑے گی۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے اندر اگر ضرورت پائی جاتی ہے کہ آکسیجن آئے اور کاربن باہر جائے، تو اس دنیا میں آکسیجن کا وجود بتا رہا ہے کہ ہماری اس ضرورت سے پہلے خداوند عالم نے ہمارے لیے آکسیجن فراہم کی ہے، یعنی وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری ضرورت کو ہمارے تقاضے سے پہلے پورا کر دے۔ وہ جانتا بھی ہے، کر بھی سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے خدا سے مانگا نہیں تھا، اس لیے کہ مانگیں گے تب
جب ہماری سانس ہمارے سینے میں آئے گی، ہمارے پھیپھڑوں سے گزرے گی، ہم اس لائق بن جائیں گے کہ کچھ سوچ سمجھ سکیں، شعور اور فہم کی منزل میں قدم رکھ سکیں، مانگنے کا سلیقہ سیکھ سکیں، تب جا کے مانگیں گے۔ اس نے تو بغیر مانگے نہ جانے کتنا کچھ ہمارے حوالے کر دیا۔ بلکہ میں لفظ بدل کے یوں کہوں کہ اس نے اتنا دیا کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ گیا، یعنی ہمارا مانگنا بعد میں ہے، اس کی عطا پہلے ہے۔ اور جب بغیر مانگے اس نے اتنا دیا ہے تو اب کریم کے کرم کا اندازہ لگائیے کہ جو بغیر دست سوال پھیلائے ہوئے اتنا دے دے، وہ مانگنے پر کتنا دے گا۔ یہ تو ہماری نالائقی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس سے طلب کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ورنہ اس کی عطا میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مانگنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس مانگنے کی اجازت ملنا، میں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کے لیے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں یہ محسوس ہو جائے کہ خدا کا یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا عالم بھی ہے، خدا قادر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی جب ضرورت ہو، تھوڑی سی توجہ اگر آپ میرے ساتھ رکھیں تو میں بہت آسانی سے لفظوں کو آپ کے حوالے کروں کہ جب جس چیز کی جس موقع پر ضرورت ہو، جس مقدار میں ضرورت ہو، حکیم اس سے دریغ نہیں کرتا۔ حکیم کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کوئی سوال کرے یا نہ کرے، اگر اس کی حکمت کے ذیل میں آتا ہے تو وہ اسے پورا کرے، اور اگر حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو سامنے لایا جائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اگر اس سے تقاضا کرے تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے انجان، لا علم، نادان بندوں کے تقاضے کی بنیاد پر اپنی حکمت کے شیشے کو چکنا چور نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے مانگے یا نہ مانگے وہ ہمیں عطا کرے، اس لیے کہ ہم نے اپنا وجود اس سے نہیں مانگا تھا اور اس نے پیدا کیا۔ تو پیدا کرنا جب کہ اس سے تقاضا نہیں ہوا تھا، اس کی ذمہ داری نہیں تھی، تو جب پیدا کرنا ذمہ داری نہیں ہے اور اس نے اپنے کرم کا مظاہرہ کیا اور ہمیں منصہ وجود کے اوپر، شہود کے اوپر لا کے کھڑا کیا، تو مہمان بلانا ضروری نہیں تھا، لیکن جب مہمان بلا لیا ہے تو ہماری دنیا کا بھی ایک کنجوس سے کنجوس ترین میزبان بھی ہوگا۔ تو اگر اس نے مہمان کو دعوت دی ہے تو میزبانی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اگر مہمان نہ بلائے تو کوئی نہیں ٹوکے گا، لیکن اگر مہمان بلا کر کے میزبانی کے فرائض کو انجام نہ دیا جائے تو سبھی اعتراض کریں گے۔ تو جس نے ہمیں خلقت کا لباس پہنایا ہے وہ عالم بھی ہے، ہماری ضرورتوں سے واقف بھی ہے، حکیم بھی ہے، جانتا ہے کب کس کو کتنا دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ اس
مقدمے کے ساتھ قدرت خداوندی، جب وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اپنی عطا کی مثالیں قائم کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کچھ کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو انصاف سے بتائیے یہ خدا کے علم پر اعتراض ہے یا نہیں؟ یہ خدا کی حکمت پر اعتراض ہے یا نہیں؟ یہ خدا کی قدرت پہ اعتراض ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر اس کی مشیت میں پہلے ہی ہوتا تو وہ بغیر مانگے دے دیتا۔ مشیت میں نہیں ہے تو مانگنے کے بعد بھی اسے عطا نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، مانگنے کے بعد بھی اسے عطا نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کا اتنے کریم خدا کے مقابلے میں مانگنا کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ خدا جاننے کے باوجود نہیں دے رہا تھا؟ ہم نے مانگا۔ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی حکمت پر اعتراض ہے یا نہیں کہ وہ دینا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، پھر بھی ہم نے اس سے اصرار کر کے مانگا؟ خدا کی قدرت پر اعتراض ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر اس نے مناسب سمجھا ہوتا تو پہلے ہی دے دیتا۔ اگر اس نے اچھا جانا ہوتا تو پہلے ہی عطا کر دیتا۔ اب یہ خدا کے نہ دینے پر ہم جو خدا کی بارگاہ میں عرض مدعا کر رہے ہیں، اگر کسی غیر عالم کے سامنے جاتے تو اس بات کا امکان ہے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے ہماری ضرورت کا، ہم جب بتائیں گے تو معلوم ہوگا۔ یہ حکیم نہیں ہے، جب ہم اپنے تقاضوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ عطا کرے گا، لیکن جب ہم نے عالم بھی مانا، حکیم بھی مانا، قادر بھی مانا، تو ہماری ذمہ داری عبدیت اور بندگی کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ تجربات کی بنیاد پر اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ سب ہمارے حق میں اچھا ہوا، لہذا خدا کے اوپر معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مالک جو تو چاہتا ہے وہی ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن عزیزو ایک فطرت ہے جو انسان کے اندر تڑپ رہی ہے۔ خدا لاکھ عالم صحیح، خدا لاکھ حکیم صحیح، خدا لاکھ صاحب قدرت صحیح، لیکن دل کچھ کہنا چاہتا ہے۔ زبان کے اوپر حرف مدعا آنا چاہتا ہے، ہونٹوں کے اوپر تمنائیں اور آرزویں مچل رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نیاز کو پیش کرو، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ لیکن ایک طرف قدرت کے صفات ہیں، کہیں ہمارا یہ مانگنا اس کی صفتوں سے ٹکرا نہ جائے۔ عزیزو اگر خدا نے اجازت نہ دی ہوتی، توجہ چاہتا ہوں، اگر خدا نے اجازت نہ دی ہوتی تو اس کے سامنے اپنی ضرورت کا تقاضا کرنا یہ سرکشی ہوتا، یہ بغاوت ہوتا۔ اس لیے کہ اگر اس نے مناسب سمجھا ہوتا تو بغیر مانگے دے دیا ہوتا، اور جب مناسب نہیں سمجھا اور نہیں دیا تو اے انسان اس کی مشیت کے مقابلے میں تجھے کھڑے ہونے کا حق کیا؟ اگر دعا کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے تو اس تناظر میں دیکھیے کہ خدا حکیم بھی ہے، خدا عالم بھی ہے، خدا قادر بھی ہے۔ اس کے باوجود
فطرت کے اندر پائی جانے والی چاہتوں کو الفاظ کے ذریعے سے زبان پر لانے کی صرف اجازت نہیں دی۔ میں آپ کی مزید توجہ حاصل کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندگی چاہتی ہے کہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے بڑے سے اپنے تقاضوں کو طلب کرے۔ بندہ چاہتا ہے رب العالمین کے مقابلے میں اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کو دہرائے، اور اگر خدا نے اس کی اجازت ہی نہیں، خدا نے ہماری فطرت کو بھی بنایا اور اس کے اندر چاہتوں کو بھی پیدا کیا۔ فطرت نے چاہا تھا کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس سے طلب کریں۔ خدا نے فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز دی، میں صرف مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، مانگنے کو عبادت قرار دے رہا ہوں۔ اگر میں نے اجازت نہ دی ہوتی، اگر میں نے اسے عبادت نہ قرار دیا ہوتا تو یہی مانگنا سرکشی ہوتا، یہی بغاوت ہوتا، یہی حکم عدولی ہوتی۔ لیکن میں نے فطرت کی عزت رکھ لی، عرض مدعا کو صرف اجازت سے نہیں نوازا، میں نے اسے عبادت قرار دیا۔ یعنی اب یہاں مانگنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تقاضا کریں اپنی ضرورت کا، نہیں، ہم محتاج مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات میں، ہمارے رگ و ریشے میں نیاز اور احتیاج پائی جاتی ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مانگے، اور عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عطا کرے۔ اب مانگنے میں قصور ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے عطا میں قصور نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا جسے سرکشی ہونا چاہیے تھا بغیر اجازت کے، اسی کو خدا نے عبادت قرار دیا، اسی کو خدا نے عین عبادت قرار دیا۔ قالا ربکم ادعونی، تمہارے پروردگار کا فرمان یہ ہے کہ ادعونی، صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا تمہارے حق میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر سرکشی کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ عزیزو، یہاں کے اوپر صرف اجازت نہیں ہے دعا کی، ادعونی، تم مجھے پکارو، اور اگر کوئی میری بارگاہ میں عرض نیاز سے، گھمنڈ سے، غرور سے سرپیچی کرے گا، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا مانگیں، کیا مانگیں، کیا طلب کریں، سب کچھ تو ہے۔ کام مانگنا یہ بندگی کی علامت، بندے ہو تو مانگو۔ اب اس سے بڑا عذاب کیا کہ انسان کو اپنی ضرورت کا علم نہ ہو، اس سے بڑی محرومی کیا کہ انسان کو اپنی احتیاج کا علم نہ ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آگ میں پھینکے جاتے ہوئے جناب ابراہیم سے جناب جبرائیل ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یا خلیل اللہ حل لک حاجہ، اے خلیل خدا کوئی حاجت ہے؟
تو اب اگر ابراہیم کہیں حاجت نہیں ہے تو یہ بندگی کے مزاج کے خلاف. لیکن یہ بندہ ایسا ہے جو دروازہ پہچانتا ہے، ہر ایک کے سامنے دست نیاز نہیں پھیلاتا. جبرائیل آئے ہیں، پوچھتے ہیں حاجت ہے، کہا میں بندہ ہوں، لہذا حاجت بندگی کا تقاضا. لیکن ایک احتیاط بھی ہے، اما الیک فلا، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں. آپ تصور کریں جناب ابراہیم کیا پیغام دے رہے ہیں، جناب ابراہیم کس وقت پیغام دے رہے ہیں. اگرچہ حالات نامساعد ہیں، میری آواز بڑی دشواری سے آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کتنی دشواری اور مشکل میں پیغام دیا. آج کے الفاظ میں اگر کہا جائے تو اتنی زبردست ایمرجنسی کے حالات اور کبھی محسوس نہیں کیے جا سکتے. اور ایسے ہی موقع پر پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ کیا ہے. ورنہ خوشگوار ماحول میں بڑے بڑے دعوے کرنا اور ہے، لیکن مجبوری کے عالم میں اپنے اندر کے بندے کو نکال کے پیش کرنا. حالات کیا ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ منجنیق کے ذریعے سے پھینکے گئے ہیں، آگ کے درمیان گرنا چاہتے ہیں. آگ اور منجنیق کے درمیان میں ابراہیم جا رہے ہیں. میرے پاس نہ ایسا کیلکولیشن ہے، نہ ایسے الفاظ ہیں کہ میں تجزیہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منجنیق سے آگ تک کا فاصلہ کتنے لمحے اور کتنے سیکنڈ تک. میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ کیلکولیشن کہ میں بتا سکوں کہ منجنیق سے آگ تک کا یہ فاصلہ سیکنڈ کے کتنے سمے حصے میں یہ طے ہوا تھا. ابراہیم یہ جا رہے تھے اور جبرائیل نازل ہو رہے تھے. درمیان میں گفتگو بھی ہو گئی. کیا گفتگو ہوئی؟ اے خلیل خدا، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے جبرائیل کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے استفادہ کیا. کیا کہا ہے؟ خلیل خدا. تو یہ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں عرض کروں، خلیل کا مطلب ہے جگری دوست. اللہ کا جگری دوست. جگری دوست سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی حاجت ہے؟ اگر یہ جگری دوست بھیجے ہوئے ایلچی سے مدد کا مطالبہ کر لے تو یہ اس دوست کی توہین ہے یا نہیں؟ لہذا خلیل نے اپنی خلت کی آبرو رکھی. اما الیک فلا، حاجت تو ہے اس لیے کہ بندہ ہوں، لیکن تم سے نہیں. میں آواز دوں گا اے ابراہیم. یہ جبرائیل ہیں، جبرائیل جو سردار ملائکہ ہیں. ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. ملک اپنی اوقات پہچانتا ہے، رسول کے ساتھ بھی جاتا ہے تو اپنی رسول کے ساتھ ہمراہی میں اس کے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا. توجہ فرمائیں گے، رسول کے ساتھ ہونے میں یہ صحبت کے اثر کی بنیاد پر اپنی اوقات کو بھول نہیں جاتا. کہتا ہے لو دنوت عن ملتن،
ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. یہ ملک ہے، سردار ملائکہ ہے، لہذا یہ خدا کی اجازت اور خدا کے حکم کے بغیر نہیں آیا ہے. اگر اس سے بھی مانگ لیں گے تو یہ خدا کا نمائندہ ہے. کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، کوئی توہین کی بات نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم اپنی خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تو خدا کی طرف سے، لیکن یہ خدا نہیں ہے، یہ تو کل ہمارا حریف تھا. توجہ چاہتا ہوں، کل جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو کیا کہا گیا تھا کہ پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو تیری زمین پر فساد و خونریزی برپا کرے؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے جواب نہیں دیا تھا. خدا نے فرشتوں کو خاموش کیا تھا، اس لیے کہ یہ جواب نہیں ہے کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات کون نہیں جانتا کہ خدا جانتا ہے، بندے نہیں جانتے. خدا نے جواب نہیں دیا تھا. گویا آنے والے بندے اپنے کردار سے جبرائیل جیسے ملک کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ غلط نہیں تھا. خدا نے جو فیصلہ کیا ہے اس نے تو خاموشی اختیار کی. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن میں جواب دوں گا کہ میں کتنا اونچا ہوں. کتنی مجبوری کے عالم میں، کتنے ایسے موقع کے اوپر کہ جب چاروں طرف سے راہیں مسدود ہو گئی ہیں، لیکن نہ میری توحید میں کوئی فرق ہے، نہ وجود باری میں مجھے کوئی شک ہے. میں ایسے ماحول میں بھی اپنی پسند کا اعلان کر رہا ہوں کہ حاجت تو ہے، لیکن یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں چاہیے. ایک مرتبہ پھر رد و بدل ہوئی. کہا ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، میں حریم یار نہیں ہوں، تو کم سے کم جس سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیجئے. جس سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیجئے. کہا جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں بیان کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ یہاں عبد و معبود کا معاملہ نہیں ہے، یہاں جگری دوست کا معاملہ ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کہیں یہ پیغام نہ پہنچنے پائے کہ جو بندہ جتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ دعاؤں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. نہیں، یہ بندگی کا معاملہ نہیں ہے، خلت کا معاملہ ہے. جبرائیل کہتے ہیں، اور مشکل جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آگ میں پھینکے گئے ہیں ابراہیم. پریشانی ہے جبرائیل کو. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے جو روح زمین کے اوپر تنہا کلمہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، اگر یہ بھی مارا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جبرائیل کیا چاہتے ہو؟ کہا اسے بچا لے. کہا جاؤ. لیکن آنے والا شرطیں پیش کر رہا ہے، آنے والا کمک پیش کر رہا ہے، اور جس کو کمک کی مدد کی ضرورت ہے وہ شرائط پیش کر رہا ہے. عزیزو، جبرائیل نے مدد پیش کی. ابراہیم چونکہ خلیل خدا تھے، لہذا جبرائیل کی مدد کو جناب خلیل نے قبول نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جگری دوست کا ہے. جگری دوست اسی کو کہتے ہیں جو حالات سے واقف ہو. اس لیے کہ اگر ہر وقت ساتھ ساتھ نہ ہو، اگر ہر وقت ساتھ ساتھ نہ ہو تو جگری دوست نہیں ہوتا. اور جب جگری دوست ہے تو اس کو اپنے دوست کے حالات معلوم ہونا چاہیے، ورنہ دوستی کیسی؟ وہ دوستی ہی کیا کہ دوست اپنے حالات بتائے. ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا
اب جناب ابراہیم نے خدا کے مقابلے میں خلت کو پیش کیا کہ پروردگار تیری دوستی کا حوالہ دیا گیا ہے، لہذا میں اپنے آپ کو تیری ذات کے حوالے کرتا ہوں، بچانا ہے تو بچا لے، جلانا ہے تو جلا دے، تاکہ خدا کہہ سکے کہ انہی بندوں میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تو دعا کے بھی قائل اس اعتبار سے نہیں کہ اپنی جان کو بچا لے، نہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہیں مشیت سے ٹکرا نہ جائے، خلت کی بے حرمتی نہ ہو جائے، لہذا آواز دیتے ہیں کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم کا ایک مزاج، ابراہیم نے کیا بتایا کہ آگ میں جا رہا ہوں، جلنے میں سیکنڈ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن میرے ہوش و حواس اپنی جگہ کے اوپر ہیں، میرا اپنا عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں گھبرا کے ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دوں، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف اپنی عزت نفس کا نہیں ہے، اس کی خلت کا بھی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا نے جس کو خلیل بنایا ہے بلا وجہ نہیں بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، اگر خدا نے اسے عبادت نہ قرار دیا ہوتا، خدا نے اسے ہم سے نہ مانگا ہوتا، تو یہ خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کا اظہار، اپنی تمناؤں کا عرض، یہ ایک سرکشی ہوتی، ایک بغاوت ہوتی، لیکن جب خدا نے اجازت دے دی تو یہ بن گئی عبادت۔ کیا مطلب؟ عبادت کیسے ہو گئی؟ حکم پروردگار سے عبادت ہوئی، اس لیے کہ عبادت وہی ہے جو امر الہی کے امتثال کا سبب بنے، جو خدا کے حکم کو ماننے کا سبب بنے، وہی عبادت ہے۔ عام طور پر ہم عبادت اسے سمجھتے ہیں جسے بچپنے سے سنتے آئے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف الی آخر۔ یہ عبادت مجازی اعتبار سے ہیں، اصل عبادت ہے حکم خدا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ خداوند عالم نے یہ چیزیں عبادت کا مظہر قرار دی ہیں، بذات خود یہ عبادت نہیں ہے، بذات خود یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت عبادت رہے، کبھی نہ اس سے روکا جائے اور نہ کبھی اس کے اوپر ممانعت کا پہرا بیٹھے، ہمیشہ وہ عبادت رہے۔ لیکن یہ عبادتیں جن کو ہم انتہائی احتیاط کی لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، یہ مجازی عبادت ہیں، یعنی ان کی شکل مظہر عبادت ہے اور ان کی روح ہے حکم پروردگار۔ یعنی نماز عبادت ہے حکم خدا کی وجہ سے، روزہ عبادت ہے حکم خدا کی وجہ سے، حج عبادت ہے حکم خدا کی وجہ سے۔ یعنی اگر انہی چیزوں سے حکم خدا اٹھا لیا جائے تو یہ عبادت کی لاش تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت زندہ چیز کو کہتے ہیں، اور زندہ عبادت میں روح ہوتی ہے حکم پروردگار کی۔ میں آپ کی بہترین سماعتوں کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عبادت کے اندر جو حکم کی روح پائی جاتی ہے، اصل عبادت وہ ہے۔ مثلا نماز ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز عبادت ہے، جبکہ خدا نے اس نماز کو ہمارے لیے حالات کے اعتبار سے عبادت قرار دیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو 4 رکعت نماز ظہر، یہ عبادت۔ آگے زیارت کرنے کے لیے، مجالس میں شرکت کی سعادت ہمیں مل گئی، امام کے نام کے اوپر یہاں کا سفر نصیب ہو گیا، 4-5 دن رہنا ہے، 10 دن کا قیام نہیں ہے، ہم عادی ہیں 4 رکعت نماز ظہر پڑھنے کے، اور اسی 4 رکعت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سفر میں بھی ہم نے وہی 4 رکعت پڑھ لی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، گھر میں رہو یا جہاں 10 دن سے زیادہ رہو وہاں تو 4 رکعت پڑھ سکتے ہو، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، لیکن اگر سفر کے عالم میں ہو تو اب یہ 4 کو 2 کرنا پڑے گا۔ پھر ہم نے فلسفہ تراشی شروع کی کہ یہ تو پرانے زمانے کا حکم ہے، جب اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، جب گھوڑوں کے اوپر مسافرت ہوتی تھی، انسان بہت تکلیف میں، بڑی قسم پرسی کے عالم میں سفر کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور اسے بڑا رنج و تعب ہوتا تھا، لہذا خداوند عالم نے ان مشکلات کے مقابلے میں 2 کو آدھا کر دیا، 4 کو آدھا کر دیا، 2 بنا دیا۔ عزیزو، خدا نے جو عرض کیا کہ خدا نے نماز کو عبادت نہیں قرار دیا ہے، نماز کو اپنے حکم کی بنیاد پہ عبادت قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم عالم مسافرت میں، سفر میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لیں، حدیث کہے گی، قرآن کہے گا کہ تم نے عبادت نہیں کیا۔ ارے یہ وہی تو نماز ہے جو ہم عبادت سمجھ کے پڑھتے تھے، کہا یہ حکم خدا کے خلاف۔ یعنی نماز اگر حکم خدا کے خلاف ہو تو اسے نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہے بلکہ سرکشی اور بغاوت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے 2 رکعت پڑھو۔ خدا کو ہم عالم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ سارے حالات اس کی نگاہوں کے سامنے تھے، پھر بھی اس نے 2 رکعت کا، یہ 2 رکعت اس لیے رکھی ہے تاکہ آزمائش کرے تم میں عبادت کا جذبہ ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور شاید یہی وجہ ہے کہ عبادت کے ذریعے سے شیطان پکڑا گیا تھا۔ پروردگار، عبادت کا معاملہ ہے، میں ساری عبادت کرنے کے لیے تیار، ایسی عبادت کروں گا جو نہ کسی نبی نے کی ہوگی نہ کسی ملک نے کی ہوگی، لیکن اتنی اجازت دے دے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا پڑے۔ خدا نے کیا کہا؟ سجدہ عبادت نہیں، نماز عبادت نہیں، عبادت تو وہ ہے جو میں کہوں۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو عبادت نہیں کرنا چاہتا، خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتا ہے۔ خواہشات نفسانی کی تکمیل یہ عبادت نہیں پا سکتی۔ تو جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، ان کو سجدہ نہ کرنا پڑے۔ کیا مطلب؟ میں حکم دے رہا ہوں ان کو سجدہ کر، اس لیے کہ میں کہوں تو سجدہ واجب، اور میں منع کر دوں تو سجدہ حرام۔ جس کو کرنے کا حکم دے دوں اس کو کرنا ہی پڑے گا، اور جس سے منع کر دوں اس سے رکنا ہی پڑے گا۔ روزے کو عبادت سمجھتے ہو؟ 1 مہینہ نہ رکھو گے تو گنہگار، اور اتفاق سے خواہشات، تمنا، آرزو کی بنیاد پر 29 کا چاند ہو گیا، اور ہم 30 پورا کرنے کے ارادے سے
روزے کا آغاز کر چکے تھے، تو ہم نے سوچا کہ 29 دن روزہ رکھا ہے، ایک دن اور صحیح۔ خدا نے کہا کہ نہیں، اب حرام۔ ایک مہینے تک جو واجب تھا وہ پہلی شوال کو حرام ہو گیا۔ اگر یہ عبادت ہوتا تو ہمیشہ عبادت ہوتا، حرام نہ ہوتا۔ خدا آزمانا چاہتا ہے کہ تم ہمارے حکم کی بنیاد پہ مان رہے ہو یا اپنی عادت کی بنیاد پہ مان رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ سارے مسائل جو ہیں ابھی پیش آ رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر خدا کہے تو عبادت ہے، خدا حکم دے تو عبادت ہے۔ خدا نے حکم دیا تو عبودیت کا پہلو سامنے آ گیا، عبادت کا پہلو سامنے آ گیا۔ اگر خدا منع کر دے تو اب کسی کی جرات نہیں ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت مفضول ہے، اس لیے کہ عبادت کا تعلق ہے معبود سے۔ وہ جو کچھ کہے، جس کو افضل قرار دے وہ افضل، جس کو مفضول قرار دے وہ مفضول۔ ہم تو بندے ہیں اور بندے حکم کے غلام ہوا کرتے ہیں، لہذا معبود کا کام ہے حکم دینا اور بندوں کا کام ہے اس حکم کی فرما برداری کرنا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نہ افضل قرار دے سکتے نہ مفضول قرار دے سکتے ہیں۔ بندوں نے بڑی حکمت لگا کر کے ایک چیز کو کہ جو بہت ہی معمولی تھی، میں آپ کی بہترین توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز جو بہت ہی معمولی تھی اس سے نماز کو افضل قرار دیا۔ ہماری زندگی میں عبادتوں کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کو مباح کہتے ہیں، البتہ حالات کے اعتبار سے وہ مباح بھی واجب اور حرام اور مکروہ اور مستحب میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حالات نارمل ہوں، عادی ہوں، تو کچھ چیزیں مباح ہیں۔ مثلا پانی پینا نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے۔ پیاس لگ گئی تو پیاس لگنے کی بنیاد کے اوپر آدمی کا جو ایک فزیکی سسٹم ہے وہ تقاضا کر رہا ہے پانی پیو، تو شریعت بھی کہتی ہے پانی پیو۔ لیکن اگر پیاس نہیں لگی ہے تو پانی پینا مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رجحان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے، ایک عمل ہے سونا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں یہ سونا، گولڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سونے کی بات کر رہا ہوں کہ جو حکم خدا کی بنیاد پہ گولڈ بن جاتا ہے، ورنہ یہ سونا سونا ہے۔ اگر عام تجزیاتی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کام کو کام سمجھتا ہے، سونے کو وقت کا ضائع سمجھتا ہے، اضاعہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت چلا گیا۔ سونے کو مباحات میں قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سونا مباح ہے، یہ نہ واجب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے۔ عام حالات میں، میں خاص حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، خاص حالات میں ہر حکم اس کے اوپر آ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ سونا یہ مباح ہے یا نہیں؟ لیکن خدا کو معلوم ہے کہ لوگ میری بندگی میں اپنی چلائیں گے، لہذا اس نے پہلے ہی سد باب کر دیا کہ
جو چیز عبادت بنتی ہے وہ تمہارے انداز و کردار سے نہیں بنتی ہے، میرے حکم سے بنتی ہے، میرے حکم سے عبادت بنتی ہے۔ اگر تم نے صبح سوتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ نماز نیند سے افضل ہے، تو تمہیں حق کیا ہے؟ عام طور پر جب یہ جملہ سنا جاتا ہے تو آدمی اجازت دے دیتا ہے کہ ہاں اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ نماز نیند سے افضل ہے، لیکن خدا نے پہلے ہی سد باب کر دیا کہ تمہیں نیند کو مفضول قرار دینا اور نماز کو افضل قرار دینے کا حق کس نے دیا؟ عزیزو ضائع نہ ہونے دیجئے گا۔ نیند مفضول، نماز افضل۔ میں کسی اور عبادت کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مباح کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ خدا مزاج کو خانے میں لانا چاہتا ہے، تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ اس کو افضل قرار دینے والے، اس کو مفضول قرار دینے والے، تمہیں حق نہیں ہے۔ عبادت میری ہے، میں جسے چاہوں گا افضل قرار دوں گا، جسے چاہوں گا مفضول قرار دوں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نماز میں مرضی نہیں ملی، جو سونے میں مرضی مل گئی۔ اگر میرے حکم سے سو گے تو ہماری مرضی کے مستحق ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو خیر کہنے والے؟ خیر تو ہمارا حکم بناتا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ عبادت کرو، نماز پڑھو، تو یہ نماز پڑھنا خیر ہے، اور ہم کہیں سو جاؤ تو یہ سو جانا خیر ہے۔ میری عبادت میرے حکم کی بنیاد کے اوپر، یعنی عبادت کے مرحلے میں آنا تو ایک بات ذہن میں رکھنا، اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا ہمارے حکم سے۔ اگر ہمارے حکم سے سو بھی جاؤ گے، توجہ چاہتا ہوں، اگر ہمارے حکم سے سو جاؤ گے تو یہ سو جانا اتنی بڑی عبادت قرار پائے گا کہ ایک سرحان جبرائیل پائتی میکائیل بخن بخن لکا یبنا ابی طالب۔ میرے حکم سے سو گے تو وہ سونا عبادت، اور ایسی عبادت کہ میری مشیت اور میری مرضی کا سودا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم کہو نماز افضل؟ میرا حکم کیا ہے پہلے یہ دیکھو۔ عزیزو، علی کے زانوں پر پیغمبر کا سر، نماز عصر علی نے اشاروں سے پڑھ لی شرائط کے ساتھ، اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ رسول کا سر ہے زانوں کے اوپر۔ ہم اور آپ عادت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، لہذا تھوڑا سا اگر کوئی مرحلہ آ جاتا ہے تو بے چینی دکھائی دیتی ہے، لیکن علی کے زانوں پر سر ہے پیغمبر کا، کوئی بے چینی نہیں۔ ہمارے اور آپ کا جیسا مسلمان ہوتا سر اٹھاتا رکھتا کنارے، اللہ اکبر، نماز پڑھنا شروع کر دیتا، لیکن علی آواز دیتے ہیں یہی تو ہم میں اور تمہارے میں فرق ہے۔ تم عادت کے عابد ہو، میں حکم کا بندہ ہوں۔ رسول نے سر رکھا ہے، یہ رسول خدا کا نمائندہ ہے اور خدا کا حکم عبادت ہے۔ میں نماز عصر پڑھوں تو عبادت، رسول کا سر اپنے زانوں پہ رکھوں تو عبادت۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
اور لوگوں نے اس کو منقصد کے اعتبار سے بھی لیا کہ کم سے کم ایک نماز علی کی آخر وقت تک ٹلی. میں آواز دوں گا یہ منقصد نہیں ہے، یہ فضیلت کا بہترین گوشہ ہے کہ خدا کے رسول نے فیصلہ کر دیا، پروردگار اگر علی تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی پابندی میں تھا تو تو سورج واپس کر دے. عزیزو یہ سورج واپس نہیں آ رہا ہے، نظام کائنات منقلب ہو رہا ہے. ساری دنیا کو پتا چل گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو احساس ہو گیا کہ یہ نظام کائنات کیوں منقلب ہوا. علی کو نماز پڑھنی ہے، تم نماز کے محتاج، نماز علی کی محتاج. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پتا چل گیا کہ حکم خدا عبادت، رسول کا سر زانو کے اوپر. پروردگار اگر یہ تیرے حکم کی پابندی میں ہے، تیرے رسول کے حکم کی پابندی میں، تو سورج کو پلٹا دے. سورج پلٹ کے آیا اور اس نے گویا اس بات کو واضح کیا کہ علی خدا اور رسول کے حکم کی پابندی میں تھے. تو مسئلہ نماز اور روزے کا نہیں ہے، مسئلہ حکم پروردگار کا ہے. جہاں جہاں حکم پایا جائے گا وہاں وہاں عبادت پائی جائے گی. جہاں جہاں حکم کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے وہ نماز میں حکم کی خلاف ورزی ہو. 2 رکعت کہی تھی، ہم نے 4 رکعت پڑھ لی. یہ عبادت نہیں ہے، سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے. ہم کہیں تو وہ کرو. اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے تو بندگی ہوتی ہے. اگر عبودیت کا یہ مزاج پیدا ہو جائے تو انسان میں معنویت پیدا ہوتی ہے، انسان خدا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا رجحان رب العالمین کی طرف ہوتا ہے. عزیزو یہی وجہ ہمیں کربلا میں دکھائی دیتی ہے، اور یہی انداز کہ ایک طرف ایک صحابی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر یہ اول وقت نماز، یہ اول وقت صلاۃ. فرزند رسول نے آسمان کو دیکھا، ہاں خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. یہ اول وقت صلاۃ، اول وقت نماز. خدا کے نمائندے منصوص من اللہ امام، ہماری خواہش یہ ہے کہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں. لیکن عزیزو ایک مرتبہ ایک دشمن نے ایسی بات کہی کہ حبیب ابن مظاہر کو جلال آ گیا. آواز دی، مولا اب یہ نماز آپ کے جد کے پیچھے. دونوں رخ آپ کی نگاہوں کے سامنے. لیکن یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے کربلا کے میدان میں، یہ نماز بہت قیمتی نماز. امام نے اہتمام کیا ہے نماز کا دونوں صفوں کے درمیان میں. عزیزو یہ نماز خیمے کے اندر بھی ہو سکتی تھی. کبھی موقع ملے تو تجزیہ کیجئے گا اس کے بارے میں. یہ نماز خیمے کے اندر بھی ہو سکتی تھی اور بڑی محفوظ نماز ہوتی، بڑی خضوع و خشوع کی نماز ہوتی. نماز بھی ہو جاتی. لیکن فرزند رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے میرے بابا نے جنگ لڑی ہے
وہی میرا ہدف ہے۔ کل صفین کے میدان میں جب مولا کائنات نے جانماز بچھائی تھی تو صحابیت اتنے عروج پر نہیں پہنچی تھی، اس نے کہا مولا یہ تو تیر برس رہے ہیں۔ کہا ابن عباس تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری یہ جنگ اسی نماز کے لیے ہے، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ لیکن کربلا تک آتے آتے صحابیت کو اتنا عروج ملا کہ جس پر حسین فخر کر سکیں کہ جیسے مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو۔ اس لیے کہ وہ تو روک رہے ہیں کہ برستے تیروں میں کہاں نماز ہوگی۔ جو روک رہا ہو وہ تیر سینے پہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ تلواریں اپنے جسم کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیر و تبر کا نشانہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا۔ عزیزو، امام نے آواز دی کہ تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ علی کا لال بڑی عجیب و غریب سچویشن میں نماز قائم کر رہا ہے۔ دونوں صفوں کے درمیان میں پہلے تو یہ کہا جاؤ ان سے کہہ دو یہ اپنی نماز پڑھ لیں، ہم بھی نماز ادا کر لیں، لیکن شقی نے جواب دیا کہ حسین کی معاذ اللہ نماز کب قبول ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، امام کو پتا چل گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ امام نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، نماز کو قائم کرنا چاہتے تھے، لہذا آواز دیتے ہیں سعید آگے بڑھو، زہیر آگے بڑھو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تم برستے ہوئے تیروں کو اپنے ڈھال کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر برداشت کرو تاکہ فرزند زہرا فریضہ الہی کو ادا کر سکے۔ عزیزو، آپ محسوس کریں، دھوکے میں تیر لگ جائے، انجانے میں تلوار کا زخم پڑ جائے، اتنا اہم نہیں ہوتا ہے جتنا قصد و ارادے کے ساتھ اپنے سینے کو تیر کے لیے آگے بڑھا دینا مشکل ہوتا ہے۔ آج جو ہم زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اگرچہ معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور ہم تبرکن انہیں اپنی زبان سے دہراتے ہیں، ورنہ کبھی نفس کے اندر جھانک کے دیکھیے گا کیا ہمارے اندر سعید کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ کیا زہیر کا خلوص، کیا حبیب بن مظاہر کی دوستی، کیا مولا کے حکم و فرمان کے مقابلے میں خود سپردگی پائی جاتی ہے کہ ہم آقا کے چہرے پر نظر رکھیں میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا کیا چاہتا ہے، ولو یہ کہ خون علوی رگوں میں جوش مار رہا ہو، لیکن پیشانی مولا کے اوپر نگاہ ہے میرے آقا کا کیا حکم ہے۔ یہ صرف کربلا والوں میں مزاج پایا جاتا ہے۔ حسین نے کہا سعید آج کی یہ تاریخی نماز، یہ بے مثال قیام نماز تمہارے توسط سے ہونی ہے۔ عجیب و غریب نماز۔ ابھی تک نماز کا یہ انداز ہوتا تھا کہ امام آگے ہوتا تھا، ماموم پیچھے ہوتے تھے، لیکن عاشورہ میں ظہر کی جو نماز ہو رہی ہے اس میں حسین نے بڑا عجیب اہتمام کیا، سعید آگے بڑھو، زہیر آگے بڑھو، برستے ہوئے تیروں کو روکو، فرزند زہرا نماز پڑھنا چاہتا۔ کس کی نماز ہے یہ نفس مطمئنہ کی نماز، یہ رسول کے نواسے کی نماز، یہ امام وقت کی نماز، انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اور برستے ہوئے تیروں کو سعید اور زہیر اپنے ڈھال کے اوپر روکتے ہیں، اپنے تلوار سے کاٹتے ہیں، اور جو تیر نہیں رک سکتا ہے اس کو اپنے سینے کے اوپر روکتے ہیں۔
ایک آدمی کو زمین پہ گرنے کے لیے 1-2 تیر کافی ہوتے، لیکن قوت ارادی کا یہ عالم ہے کہ تیر پہ تیر لگ رہے ہیں لیکن سعید و زہیر برداشت کر رہے ہیں۔ ادھر حسین نے سلام نماز پھیرا، ادھر آواز آئی مولا مولا اجازت ہو تو گر جائے۔ آقا محسوس کیا آپ نے؟ آقا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، حکم امام سے کھڑے ہوئے ہیں نماز۔ مولا جب تک اجازت نہ ہوگی نہیں گریں گے، قوت ارادی کے ساتھ۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آقا اجازت ہو تو گر جائیں۔ حسین نے کیا جواب دیا؟ مسلح سے اٹھے، چاہنے والوں کے سرہانے آ گئے، ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ سعید و زہیر نے آنکھیں کھولی، آقا کیا آپ میرے اس عمل سے راضی ہیں؟ عزیزو کبھی سوچئے گا کہ حکم امام میں تیر کھانے اور شہادت کی منزل تک پہنچنے کے بعد بھی شہید امام کی مرضی جاننا چاہتا ہے، مولا کیا آپ راضی ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ راضی ہیں تو عبادت۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ امام نے کہا میں راضی، میرا خدا راضی۔ گفتگو ہو رہی ہے لیکن امام نے محسوس کیا کہ سعید و زہیر کا سر جو زانوں پہ رکھا تھا وہ اب زانوں پہ نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر ہے۔ امام نے اٹھا کے پھر زانوں پہ رکھ لیا، گفتگو ہونے لگی لیکن پھر جلدی ہی محسوس کیا کہ سر زمین پر پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں کہ دوستو یہ بتاؤ کیا میرے زانوں پہ تمہیں اذیت ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو دوستوں نے، سعید و زہیر نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا بڑی راحت محسوس ہوتی ہے لیکن ایک فکر ستا رہی ہے، آخر وقت میں ہمارا سر تو آپ کے زانوں پر ہے۔ اے مولا ارے اس وقت کیا ہوگا جب نشیب میں آپ پشت فرس پہ ٹھہر نہ پائیں گے؟ کہا دوستو گھبراؤ نہیں، اماں فاطمہ آئیں گی، آغوش پھیلا کے بیٹھے گی، میرے لال میری گودی میں آ جا، تیرا سر کٹے تو میری آغوش میں کٹے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، انہیں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ مالک بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق اور یمن میں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما۔ مالک دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات